نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بھائیوں اور دوستو، آپ حضرات کو علم ہے کہ اس دنیا میں جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے مختلف طرح کے حربے اور مختلف طرح کے ہیلے اور بہانے اختیار کرتے ہیں۔ غیر مقلد حضرات لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے کچھ عنوان اختیار کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے جال میں پھنس جائیں۔ تو جہاں اور عنوان لوگوں کو پھنسانے کے لیے اختیار کرتے ہیں، ایک عنوان وہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ جو سعودیہ والے حضرات ہیں وہ غیر مقلد ہیں اور وہ ہماری نظریات کے حامل ہیں اور ہم ان نظریات کے حامل ہیں، اور ان حضرات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے۔ اور ایک دو مسئلوں کی آڑ کے اندر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں بھی لوگ رفع یدین کرتے ہیں اور وہاں بھی لوگ آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ غیر مقلد ہیں اور ہماری ان سے ہم آہنگی ہے۔ اس لیے اللہ کے گھر میں جب رفع یدین ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں جب آمین اونچی کہی جا رہی ہے، اللہ کے گھر کے جو امام ہیں یعنی مسجد حرام کا امام یا مسجد نبوی کا امام جب وہ ہمارے عقیدے کا ہے تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگ ٹھیک ہیں اور یہ مقلد حضرات غلط ہیں۔ اس قسم کی باتیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی حج یا عمرہ کر کے آئے، چونکہ اس بیچارے کا جو ہے وہ ویزا ہوتا ہے 21 دن کا، 23 دن کا، مہینے کا، 40 دن کا، ویزا تھوڑا ہوتا ہے۔ اب وہ بیچارہ جن اعمال کے لیے جاتا ہے ان اعمال میں مگن رہتا ہے، تو جب وہ واپس آتا ہے تو یہ اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم عمرہ کر کے آئے، تم نے دیکھا کہ وہاں مکہ میں لوگ رفع یدین کرتے تھے؟ تم نے دیکھا کہ مدینہ میں لوگ رفع یدین کرتے تھے؟ تم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ آمین اونچی کہتے تھے؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ کہتے ہیں دیکھا نا، پھر ہم یہی کہتے تھے نا کہ وہ ہم ہیں اور ہم وہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تیسرے لوگ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح وہ عام آدمی کو دھوکہ دے کر پریشان کرتے ہیں۔ تو ہم تھوڑی سی اس مجلس کے اندر وضاحت کریں گے، اگرچہ تفصیلی وضاحت کا موقع نہیں، اور کبھی موقع ملا تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ غیر مقلد حضرات کا سعودیہ والے حضرات کے ساتھ کیا اختلاف ہے اور اختلاف کی بنیادیں کیا ہیں۔ غیر مقلد حضرات کا ان کے ساتھ اصولی اختلاف بھی ہے، فروعی اختلاف بھی ہے۔ اصولی اختلاف کو دیکھیں پھر بھی اور ہیں، یہ فروعی اختلاف کو دیکھیں پھر بھی اور ہیں۔ مثلا دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے متعلق سعودیہ والے حضرات نے جتنی کتابیں شائع کی ہیں، آپ ہر کتاب کو کھول کر دیکھیں، ان میں صحابہ کرام کے متعلق ان کی رائے یہ ہے کہ صحابہ کرام کا قول فعل ہمارے ہاں حجت ہے، ہم ان کے قول فعل کو مانتے ہیں۔ لیکن غیر مقلد حضرات صحابہ کرام کے قول فعل کو نہیں مانتے، کہتے ہیں صحابی کا قول فعل ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ غیر مقلدوں کی کتابیں فتاوی نظیریہ پڑھ لیں، اس میں ایسی باتیں، فتاوی ثنائیہ پڑھیں اس میں ایسی باتیں، فتاوی علماء حدیث پڑھیں اس میں ایسی باتیں، مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیق کی جائزہ۔ غیر مقلد عالم رئیس ندوی کی کتاب ہے جو جامعہ سلفیہ بنارس کا ان کا شیخ الحدیث تھا، اس کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا۔ اس نے باقاعدہ طور پر کئی اوراق اپنی کتاب میں سیاہ کیے کہ صحابی کا قول فعل حجت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ 5 صحابہ کرام باغی اور فاسق تھے اور ان کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح صحابہ کرام کے متعلق اس نے یہ بات کہی کہ یہ 5 صحابہ کرام جو ہے یہ فاسق تھے، اور ان کے فسق پر اس نے
اپنے ظام کے مطابق باطل دلائل دے کر ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ فاسق تھے، اور جو ہے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے، اور صحابی کا قول فعل حجت نہیں ہے۔ اسی طرح اسی آدمی نے رئیس ندوی جو ان کا شیخ الاسلام ہے، ایک کتاب لکھی تنویر الافاق کے نام سے طلاق کے مسئلہ پر، اس نے اس میں صراحتاً یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام بہت سارے اور خصوصاً خلفائے راشدین قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ باب قائم کیا اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین سے کیڑے نکالے اور کہا کہ ان کے فلاں فلاں مسائل قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کیے۔ یہاں تک اس نے طلاق کے مسئلہ میں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے حکم کو بدل دیا۔ قرآن کا حکم یہ تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں وہ ایک ہوتی ہیں، لیکن حضرت عمر نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 بنا کر قرآن کے حکم میں تبدیلی کر دی۔ جہاں تک ایک آدمی اس نظریے کا قائل ہو، اور دوسری طرف سعودی علماء نے جتنی کتابیں اور جتنے ان کے فتاویٰ ہیں صحابہ کرام کا جہاں تذکرہ آیا، ایک کتاب نہیں، اس میں تو سینکڑوں کتابیں پیش کی جا سکتی ہیں، ان حضرات نے کہا نہ بلکہ صحابی کا قول فعل بھی حجت ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق ایسی باتیں کرنے والا وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں، وہ آدمی گمراہ ہے، اور وہ اس آدمی کی گمراہی کی دلیل ہے جو صحابہ کرام کے متعلق اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔